اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لن تنالوا، یہ کلمہ لن ہم نے فہم القرآن آسان کورس میں پڑھا کہ لا، لم، لن، ما نافیہ، لیسا، یہ سارے نفی کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ہاں، لن جب آئے گا تو اس سے مراد نفی مستقبل میں ہوگی۔ لن تنالو، یہ کلمہ تے تو تم کے لیے نالا ینالو، نالا ینالو کہتے ہیں ملنے کو۔ یہ کلمہ ہماری زبان میں عموماً استعمال نہیں ہوتا، یہ نون، واو اور لام سے ڈکشنری کو کھولیں گے اس میں سے نکل آئے گا۔ لن تنالو، نہیں ملے گی، یعنی مستقبل میں حشر کے میدان میں عدل کا جب میزان لگے گی اس وقت نہیں ملے گی البر، وہ نیکی، وہ حقیقی نیکی تمہیں نہیں ملے گی، حتیٰ، یہاں تک کہ تنفقو، انفقا ینفقو، انفقا اس نے انفاق کیا، اس نے خرچ کیا، ینفقو تم خرچ کرتے ہو، وہ خرچ کرتا ہے یا کرے گا، اور تنفقو تم خرچ کرتے ہو یا کرو گے۔ یہ آخر پہ تو واو الف کی علامت لگ گئی، واو الف، واو نون، یا نون جہاں بھی لگ جائیں گے کلمے کے آخر پر یہ جمع ہی کے معنی دیں گے۔ تو تنفقو تم سب خرچ کرتے ہو یا کرو گے، حتیٰ تنفقو یہاں تک کہ تم جب تک خرچ نہ کرو، مما، یہ کلمہ من جمع ما سے مل کر بنا ہے۔ من کے بعد نون، جو من کے اندر جو نون ہے یہ تو ساکن ہے، تو ساکن نے بولا نہیں جانا ہوتا، اس کے بعد میم تھا، دونوں میموں کو ملا کے اکٹھا کر کے جب لکھا تو ایک میم کے اوپر شد ڈال دی۔ مما، اس میں سے جو کہ، من ما، ما جو ما موصولہ، تحبون، حبا یحبو کہتے ہیں، اردو میں بھی کہتے ہیں پسند کرنے کو۔ تے تم کے لیے آگی حبا، اس نے پسند کیا، یحبو وہ پسند کرتا ہے یا کرے گا، اور تحبو تم پسند کرتے ہو یا کرو گے، اور تحبون تم سب پسند کرتے ہو یا کرو گے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، تمہیں نیکی نہیں ملے گی جب تک وہ چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم محبت کرتے ہو، جنہیں تم خود عزیز سمجھتے ہو۔ وما تنفقوا من شیء، واو کے معنی اور، ما جو، تنفقوا تے تم کے لیے آگے وہی جو کلمہ ہم نے پہلے پڑھا ہے، انفقا ینفقو وہ خرچ کرتا ہے یا کرے گا، اور تنفقو تم خرچ کرتے ہو یا کرو گے۔ وما تنفقوا اور جو خرچ کی کرتے ہو یا کرو گے تم، من شیء، من سے، شیء کسی چیز میں سے، فإن اللہ، پس ان، بے شک، اللہ، اللہ، بہی اس کے متعلق، ہم نے پڑھا تھا کہ با کے کئی معنی ہوتے ہیں، اور 14 معنی ہم نے فہم القرآن آسان کورس کے اندر پڑھے تھے۔ کبھی با کے معنی بسم اللہ کے اندر ہم نے پڑھے تھے کے ساتھ، کبھی ہم نے بالقولی گفتگو میں، وہاں با کے معنی میں پڑھے تھے۔ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، وہاں ہم نے پر پڑھے تھے۔ بجہالت، جہالت کے سبب، جہالت کی وجہ سے۔ کبھی ہم نے اس کے معنی کے متعلق پڑھے تھے،
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ اللہ تعالیٰ ہیں بِهِ اس کے متعلق علیم. علیم کا کلمہ ہماری اپنی زبان کا کلمہ ہے، علیم استعمال کرتے ہیں، یہ کلمہ بھی علم سے بنا ہے. اور عالمہ یعلم، عالمہ اس نے جانا، یعلم وہ جانتا ہے یا جانے گا، عالم جاننے والا. اور علیم کہتے ہیں جو ازل سے ابد کا جاننے والا ہو اور اس کو جاننے کے لیے وہ کسی ذریعے کا محتاج نہ ہو، اس کو اس لیے پتہ ہو کہ وہ خود خدا ہے. علیم یہ ان کی ذاتی صفت ہو. فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ علیم، اللہ تعالیٰ تو اس کے متعلق جانتے ہیں. لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا. یہ دیکھیے لن، یہ تو کلمہ بار بار آنے والا ہے، 1.5 میں سے ہے. نالا کا کلمہ یہ عربی و مبین کا آیا ہے. بر تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، حتیٰ کا کلمہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، نان نفقہ کا کلمہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور مما کا کلمہ یہ تو 1.5 میں سے بار بار آنے والا ہے. تحبون کے اندر حب کا کلمہ بھی ہم اردو، پنجابی، سندھی، بلوچی ساری زبانوں میں استعمال کرتے ہیں. پھر کلمہ واو آ گیا، یہ بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے. ماں یہ تو 1.5 میں سے. انفقا ینفقو، پھر انفاق کرنا اردو کا کلمہ آ گیا ہے. من شیئن، من کا کلمہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. شیء چیز کو کہتے ہیں، شے کی جمع اشیاء ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، چیز کو کہتے ہیں. فَإِنَّا کا کلمہ یہ تو 1.5 میں سے بار بار آ رہا ہے، اللہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. بے کا کلمہ اور ہی کا کلمہ بہی یہ بھی 1.5 میں سے بار بار آنے والا ہے. اور علیم اور عالم کا کلمہ تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. بس ایک کلمہ نالا یا نالو یہ عربی مبین کا اس میں آیا، باقی تو سارے کلمات ہماری اپنی زبان کے. خدا لگتی کہ یہ کتنا آسان اللہ نے بنا کر بھیجا کہ پڑھیں تو عربی مبین، جب ترجمہ کرنے لگے تو وہ ہماری اپنی زبان بن جائے. ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں. اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر. الف لام